بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک پوری بستی شیخوں کی بستی کے نام سے آباد تھی۔ اس بستی کا سردار ایک بوڑھا شیخ تھا جو کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ آتے جاتے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات بھی تھی۔ اس نے ایک مرغا پالا ہوا تھا جو کہ اسے بہت ہی پیارا تھا۔ ایک دن وہ گم ہو گیا تو اس شیخ نے اپنے نوکر سے کہا کہ اسے تلاش کیا جائے، مگر اس کے نوکروں نے اسے تلاش کیا تو وہ کہیں بھی نہ ملا، اور آ کر انہوں نے اس شیخ کو بتایا کہ اے شیخ، لگتا ہے مرغا کوئی جانور کھا گیا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے دوست شیخ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اگر اسے کوئی جانور کھا گیا ہے تو اس کے پر وغیرہ یا جو بھی اس کا کوئی نشان ملتا ہے اسے تلاش کرو اور تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ملازم دوبارہ تلاش کے لیے نکلے مگر وہ کہیں بھی نہ ملا۔ شیخ نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور فوراً حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ حضرت بہلول نے اس شیخ کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور وہ شیخ واپس آ کر اپنے قبیلے میں اپنے ایک اونٹ کو لیا اور اسے ذبح کر کے ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس نے قبیلے کے تمام معززین کو دعوت دی۔ جب تمام لوگ دعوت کھا کر فارغ ہوئے تو اس شیخ نے ان کے سامنے اپنے مرغے کا ذکر کیا اور ان سے مرغا تلاش کرنے کی درخواست کی۔ تمام لوگوں نے مرغا تلاش کرنے کا وعدہ کیا اور کچھ لوگوں نے اس لہجے کو اور اس دعوت کو اور اس طریقہ کار کو برا محسوس بھی کیا، اور جب باہر نکلے تو اس وقت اس کی دعوت اور مرغے پر آپس میں انسی مزاح کے طور پر باتیں بھی کی۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ قبیلے سے ایک بکری چوری ہو گئی۔ بکری ایک غریب آدمی کی تھی جو کہ قبیلے میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر اس کو تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہ ملی اور وہ خاموش ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ مگر جب سردار کو اس بات کا پتہ چلا تو سردار نے دوبارہ ایک اونٹ ذبح کیا اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ دعوت کھا چکے تو حسب سابقہ ان کے سامنے اس نے اپنے مرغے اور بکری کا ذکر کیا اور ان سے پھر دوبارہ التجا کی کہ اس کا مرغا اور بکری تلاش کی جائے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے وہیں پر ہی انسنا بھی شروع کر دیا اور چاروں نے چار پھر بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا مرغا اور بکری تلاش کریں گے، کچھ دن انتظار کر لو۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ قبیلے کے ایک اور شیخ کے گھر کے سامنے سے اس کا اونٹ رات کے وقت چوری ہو گیا۔ شیخ بہت امیر آدمی تھا، اس نے اپنے نوکروں کو برا بھلا کہا اور وہیں پر خاموش ہو گیا۔ اس نے تلاش کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ جب سردار شیخ کو پتہ چلا تو اس نے اپنا ایک تیسرا اونٹ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد پھر قبیلے کے عمائدین کی دعوت کی، اور جب سب دعوت کھا چکے تو اس وقت پھر اونٹ کا سرسری ذکر کرنے کے بعد بولا کہ اس کا مرغا تلاش کیا جائے اور ہو سکے تو ساتھ بکری اور اونٹ بھی تلاش کیا جائے۔ اب کے بار لوگوں نے اس کے منہ پر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ کیسے سردار ہیں، ایک مرغے کے بدلے میں
अपने 3 ऊँट ज़ाया कर चुके हैं और आपको इतना भी पता नहीं है कि मुर्गे की कीमत इन ऊँटों से कहीं कम है, तो फिर भी आप नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। उसके बेटों ने तमाम उमैदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से माज़रत की और उन्हें रुखसत किया और साथ ही बोले कि हमारा बाप बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, इस वजह से सठिया गया है और इसे कुछ पता नहीं चलता और हम आपको तकलीफ़ देने के माज़रत ख्वाह हैं। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। जब 2 हफ्ते गुज़र गए तो ठीक 15 रोज़ बाद कबीले की एक लड़की कुएं से पानी भरने गई, मगर वो वापस ना आई। जब ये खबर फैली तो कोहराम मच गया और कबीले को अपनी इज्जत के लाले पड़ गए, मगर क्या करते कि किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो लड़की इस वक्त किधर है और कहाँ है। तमाम नौजवान इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने जत्थे बना लिए। जत्थों की सूरत में लड़की की तलाश शुरू हुई। इर्द गिर्द के जो बस्तियां थीं, देहात थे, उनसे भी मालूमात ली गईं तो एक गांव से खबर मिली कि यहाँ पर करीब ही पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में डाकू लोग रहते हैं। तमाम लोगों ने उन पहाड़ों का रुख किया तो वहाँ पर डाकुओं से उनकी मुठभेड़ हो गई और तमाम लोग मुकाबला करने लगे। डाकुओं और चोरों से मुकाबले के वक्त बहुत से लोग मारे गए, मगर उन्होंने डाकुओं पर काबू पा लिया और लड़की को वहाँ पर यानी कि अंदर जाकर बाहिफाजत बाज़याब करवा लिया। जब उसको बाज़याब करवा चुके तो वहीं पर ही उन्हें मुर्गे, बकरी और ऊँट की बाकियात भी मिल गईं। उस वक्त तमाम उमैदीन वापस आए और आकर बूढ़े शेख से माज़रत करने लगे कि हम आपको गलत समझते रहे, मगर आप सही रास्ते पर थे और हम आपको नहीं समझ सके। उस वक्त उस बूढ़े शेख ने बताया कि मुझे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था कि ये मुर्गा चोरी होना एक बहुत बड़े वाक़या वारदात की अलामत है। बेहतर है कि इस एक मुर्गे पर इकट्ठे होकर मिलकर उसको तलाश कर लिया जाए ताकि आने वाला बड़ा तूफ़ान यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। और ये खुदा का भी असूल है कि जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो सबसे पहले छोटी मुश्किल आती है ताकि उसे वार्निंग दी जाए और इंसान तौबा व इस्तग़फ़ार करके बड़ी मुश्किल से बच सके।